الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ہم نے دیکھ لی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو ان کے جرائم اور بغاوتوں اور طغیانوں کے بدولت تباہ نہیں کیا جاتا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ اس کام پر قادر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رحمتا منا و متاعا الہی، دو باتیں ہوں گی یہاں پر، اللہ کی مہربانی اس کی رحمت، کیا فرق پڑے گا، اور دوسری بات مہلت مکمل کرنے دینا انسان کو، اس کی زندگی کا جو حد و قد اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے اس کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ اس لیے عذابوں کے ذریعے سے ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جاتا۔ خلاف عادت واقعات حوادث تو ہوتے ہیں ان کے عبرت کے لیے، طوفانیں، زلزلے، امراض، تاکہ آنکھیں کھول دیں، سوچ لیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ کورونا جب آیا دنیا نے کیا دیکھا، کیا کھویا، کیا پایا؟ کھویا تو بہت کچھ مگر پایا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کی گمراہی اور انکار مزید سخت ہوئے گا۔ کورونا کو ہم نے شکست دے دی، استغفر اللہ، کیا شکست دے دی؟ کیا مقابلہ تھا آپ کا کورونا کے ساتھ؟ ایک حقیر سا جرثومہ، معمولی سا ایک بیکٹیریا جو دکھائی بھی نہ دے، کیا شکست دی ہم نے اسے؟ اللہ کی مہربانی۔ تو خیر فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب انہیں بتا دیا جائے کہ بھائی پرہیز کرو، بچاؤ اپنے آپ کو اس عذاب سے جو دنیا میں تمہیں پکڑ سکتا ہے اور اس عذاب سے بھی جو موت کے بعد تمہیں پکڑ لیتا ہے۔ کفر کے حالت میں اگر رہو گے نا تو ایک تنبیہی عذاب دنیا میں تمہارے غرور توڑنے کے لیے، کوئی کورونا یا کسی سیلاب یا آتش زدگی تو آتے رہتے ہیں اور دنیا منہ کھول کے کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ، کتنے سیلابیں آتے ہیں، پورا ایک علاقہ ویران ہو جاتا ہے، معمولی بارشیں آ کے سب کچھ بہا لے جاتی ہیں۔ عبرت پکڑ، یہ خوف کا سایہ جو دنیا پر مسلط ہے یہ کہاں سے ہے؟ کیوں؟ بنی نوع انسان اس لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈراتا پھرے، ایک دوسرے کے لیے خوف کی علامت ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ان اعمال کے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے انسانی معاشرے پر مسلط ہو چکی ہے، اور ایک عذاب آخرت میں۔ تو ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تقوی پیشہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی باتیں مانو، اللہ کے احکامات پر چلو، تاکہ دنیا میں ذلت نہ آئے اور آخرت میں عذاب
اور پھر اس کی بطفیل و برکت لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت بھی برس جائے، اللہ رحم کرے تم پر۔ اللہ کی طرف سے تو ان کو یہ بات سنا دی جاتی ہے، ان کو یہ دعوت ملتی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَمَا يَأْتِيهِمْ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ایسے نہیں ہوتی کہ وہ بشر کے پاس آئے اور بشر اس کو مان لے۔ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ جب بھی کوئی نشانی، عبرت کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی آ گئی تو انہوں نے انکار کیا، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، یہی خصلتیں اور یہی عادتیں ان اقوام کی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طیبہ اور آپ کی قوم قریش اور آپ کے شہر اور علاقہ مکہ کریمہ اور بعد کے آنے والوں کے لیے اب بھی یہی دیکھا جاتا ہے۔ اب بھی مغرب اور یورپ اور امریکیوں کی باتیں دیکھیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں، ہر جرم جائز ہے۔ انسانی اقدار کو ایسا بلڈوز کر دیا گیا ہے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہیں پر۔ دیکھیں کتنی اہانت ہوتی ہے اللہ کے کلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین ہے۔ کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، تو کیا جس کو آپ یہ حق دیتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی کرے، دوسرے لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہے آپ کے معاشرے میں؟ ان کی جذبات سے کھیلنا، ان کا کوئی یعنی اس حوالے پر کوئی ضمانت گارنٹی نہیں ہے، جو جس کی دل میں جو آئے کر لے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ کانوا عنہا معرضین، اللہ کی آیتیں دیکھ دیکھ کے پھر بھی وہ انکار کا راستہ اپناتے ہیں، خاطر میں نہیں لگے ہمارے اپنے اقدار ہیں۔ کیا اقدار ہیں آپ کے؟ اپنے تو انسانیت کو بند گلی میں بند کر دیا ہے۔ اپنے اخلاقیات کو ذرا دیکھ لیں۔ سماجی انصاف آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اگر ہے، محدود پیمانے پر ہے۔ وہ بھی سماجی چھوٹی سی انصاف کی بدولت جی رہے ہو۔ اور امت مسلمہ کی تباہی یہی ہے کہ ان کے ممالک میں یہ سماجی عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے احکامات پر مربوط ہے۔ من حیث القوم اگر کہیں آپ لوگوں کو دیندار پاتے ہیں، مگر حکومتی سطح پر آپ کو تمام اصول و ضوابط شریعت کے خلاف چلتے نظر آئیں گے، اس سے بات نہیں بنے گی۔ ورنہ اللہ کی بندگی اور وہ قرآن و حدیث میں ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔